نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وحی نازل ہوئی اس وقت مکہ مکرمہ میں جو حالات تھے وہ انتہائی خطرناک اور تکبر زدہ معاشرہ تھا۔ وہاں پر صرف اور صرف نخوت، تکبر، حسد اور کینہ یہی چلتا تھا۔ اس کے علاوہ اس معاشرے میں کوئی خیر کی بات موجود نہیں تھی۔ حالت یہ تھی کہ قریش کے مختلف قبائل جو کہ عبد مناف، بنو فہد، بنو عدی، بنو ہاشم، بنو امیہ، مختلف بنو مخزوم میں بٹے ہوئے تھے، اور تیسری چوتھی پیڑھی میں جا کر ان کی نسل ایک ہو جاتی تھی۔ یہ بھی آپس میں دست و گریباں تھے، دشمنیوں کے اندر اور بغض کے اندر تھے۔ اس ماحول اور معاشرے میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماعیل علیہ السلام کی تقریباً 35 سے 36 لڑیوں کے بعد مکہ میں آنا، اور اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی ساری نسل بنو اسرائیل کہلائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو نسل ہے ان کو بنو اسماعیل کہتے ہیں، یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور قریش کے جتنے قبائل تھے یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی تھے۔ تو آپ نے وہاں پر جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلی دشمنی اپنے لوگوں کی طرف سے آئی، حتیٰ کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عمر ابن الخطاب، یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کے دور میں مسلمان ہوئے۔ انہی میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہیڈ کوارٹر بنا مکہ میں، اور حالت یہ تھی کہ مکہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کی بھی اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی آپ اپنے لوگوں کو، صحابہ کو دار ارقم یعنی ارقم کے گھر کے اندر سناتے، وہ لوگ دعوت پیش کرتے، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو کمزور لوگ تھے، ابن مسعود تھے اور لوگ تھے، ان لوگوں پر ظلم و جبر بھی ہوتا، حتیٰ کہ قریش کے جو نوجوان مسلمان ہوئے ان لوگوں پر بھی ظلم ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ تھے مسلمان ہوئے، ابو جندل تھے مسلمان ہوئے، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان پر ان کے والدین نے ظلم کیا، لیکن وہ لوگ اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حبشہ کے حبشی کالے غلام تھے، اور زر خرید غلام کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جان کے لالے پڑے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جن کا نام تھا یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ
رضی اللہ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام میں شہید کی گئیں۔ ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کر اسلام کی پاداش میں حضرت سمیہ کا قتل کیا۔ حضرت یاسر جو عمار کے والد تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم کا ایک سلسلہ ہے اس دعوت کے پیچھے جو آج ہم تک پہنچی ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا گیا، ہمارے ختنے ہوئے، ہمیں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پنپنے کا موقع ملا، لیکن وہ اسلام ہماری اکثریت کو نہیں مل سکا جو ان صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے مشکلوں کے اندر اختیار کیا تھا۔ ہم لوگ تو ہیں ٹریڈیشنل مسلمان۔ ٹریڈیشنل مسلمان وہ ہوتا ہے جو کچھ رسومات پر عمل کرتا ہے، تھوڑی سی دین کی باتیں، باقی ساری اپنی مرضی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے چند دن ہمارے پاس مہلت ہے۔ اس مہلت سے ہم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ صرف اور صرف ہمارا اللہ آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، کتنے بڑے بڑے عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید ابن خلف تھا، بڑے بڑے سردار تھے، اسماعیلی تھے، ابو لہب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، بنو ہاشم۔ کیوں اسلام میں نہیں آئے؟ نخوت، تکبر، خود پسندی، ہمارے باپ دادا سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے چھیڑنے والا۔ یہ نخوت تھی ان کے اندر، اور آج بھی یہ نخوت کلمہ پڑھنے والوں کے اندر موجود ہے۔ جب تک کلمہ پڑھنے والا تکبر سے پاک نہیں ہوتا اس کا کلمہ ناقص ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ تکبر کس کی چادر ہے؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ خالق ہے، وہ ساری کائنات کا اکیلا بنانے والا، اکیلا نظام چلانے والا، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تو محتاج ہیں نا، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم تو میرے بھائیوں ایک سانس نہیں لے سکتے رب کے امر کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی پتا اس کائنات میں نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے۔ جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، وہ صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ تو اس نخوت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ دیکھیں جب ابو جہل کا قتل ہوا ہے نا بدر کے اندر، تو یہ ابو جہل تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور وہ جتنے غلام تھے اور حضرت بلال تھے اور دیگر غلام ان کو باندھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بشارت دی کہ اللہ رب العالمین آپ لوگ کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ یہ حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ فران کی چوٹی، یعنی جہاں سے آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں نا، صفا سے ہم کوہ صفا سے ہم سعی شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر کوہ صفا پر بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوں تو بالکل بیت اللہ آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا بھی کی۔ تو اس چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے سب کو بلایا، اے عبد مناف، اے بنو عدی، اے بنو فہد، اے بنو ہاشم، اے میرے رشتہ داروں آؤ ادھر، جو نہیں آ سکتا اپنا نمائندہ بھیج دے۔ اچھا میرے بھائیوں، میرا یہاں آپ سب سے سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے جو نبی گزرے تھے، کیا یہ ان کی نوکری تھی؟ کیا ان کو تنخواہ ملتی تھی؟ کیا ان کو نعوذ باللہ کو ذاتی لالچ تھی؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت اور دین اور اسلام کی جہاں جہاں جس جس دور میں دعوت دی کوئی ذاتی غرض ان کی نہیں تھی، بلکہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کی زبانی لوگوں یاد رکھ لو، ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہم تم سے جزا نہیں مانگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا، کوئی لالچ نہیں تھی۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں دعوت پیش کی، سب سے پہلے اپنے گھر والے۔ سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے سگے رشتہ داروں کو ڈرائیں. لوگوں تک دعوت پہنچ گئی، اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن اب آپ پر حکم یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یہ سچا دین پہنچائیں. تو آپ نے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا. وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کیا جملہ تھا یہ آپ کے دلوں میں ڈالنا ہے. فرمایا قولو، کہہ دو، اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا اللہ کو تو وہ مانتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے نا یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے لات منات عزا بت بنا رکھے تھے نیک لوگوں کی شکلوں پر، ان کی پوجا ہوتی تھی. فرمایا لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب تم یہ کہہ دو گے، ایمان لے آؤ گے، تو تمہیں پہلی خوبی کیا ملے گی؟ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا انعام تمہیں کیا ملے گا؟ کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرا انعام کیا ملے گا؟ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا. دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، اور عرب اور عجم تمہارے غلام بن جائیں گے صرف اس ایک کلمے پر ایمان لانے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت اپنے رشتہ داروں تک پہنچائی تو سب لوگوں نے سنا. اس سے پہلے آپ نے اپنا کردار، اپنا اخلاق، میں تم میں رہا 40 سال گزارے، کیا تم نے مجھے جھوٹا تو نہیں پایا، دغاباز تو نہیں پایا، امانت میں خیانت کرنے والا تو نہیں پایا؟ سب نے کہا جی بالکل آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، بہت اچھے باپ کے بیٹے، اور آپ بہت کریم ہیں، بہت اچھے ہیں. سب نے کہا میں اگر کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، میری بات مانو گے؟ کہا جی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں کبھی، ہم آپ کی بات مانیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے جب کردار پاک صاف ستھرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا، اس کے بعد آپ کی زبان سے دعوت کھڑی کروائی. تو جب آپ نے یہ دعوت دی اپنے رشتہ داروں کو، تو وہاں سگا چچا بنو ہاشم، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ سید بادشاہ نے ہیں، انہوں نے کوئی روڑا نہیں. سید بادشاہ بھی بچے گا اسی وقت جب اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا، ورنہ سگا چچا ابو لہب بن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، اسی باپ کا بیٹا. کیا کہتا ہے؟ تبت یداک یا محمد، معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. نہیں نخوت تکبر ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کریں ہم اتنے خداؤں کو چھوڑ کر. تو وہاں رب العالمین نے سورہ لہب نازل کی، پڑھی ہوئی ہے نا آپ سب نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کہتا ہے اور ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. یہ میرے نبی کو کہتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اس کی بیوی اور یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب التفسیر، اس کے اندر سورہ شعراء کی تفسیر کے اندر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے ضمن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھپھو صفیہ، اے زبیر بن عوام، اے بنو عدی کے لوگوں، بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ تھا، اے بنو عدی کے لوگوں، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اے میرے سگے رشتہ داروں، آج تم جو مجھ سے دنیا داری میں کچھ لینا چاہتے ہو لے لو، کوئی انکار نہیں. پر ایک بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اگر ایمان نہیں لاؤ گے، قیامت کے دن اگر ایمان نہیں لاؤ گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اٹھائیں صحیح بخاری، آپ اس کی تفسیر میں یہ حدیث تو پڑھیں. فرمایا میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا اگر تم ایمان قبول نہ کیا.
تو ثابت کیا ہوا؟ ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہوگا تب جا کر آپ کو کوئی فائدہ دے سکے گا، آپ کی کوئی شفاعت کر سکے گا۔ ایمان نہیں ہوگا تو شفاعت کوئی نہیں ہونی، شفاعت کوئی نہیں ہونی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جو آپ نے حق سمجھا اس کو دل سے سچا تسلیم کرنا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے مانتا ہے اندر سے نہیں مانتا، اوپر اوپر سے ظاہری نمونے بنائے گا اسلام کے، لیکن اندر سے وہ گندا ہوگا، خناس ہوگا، اسلام کو داؤ پہ لگائے گا۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے کوشش کرے گا کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں بچنے کا۔ اور ایمان والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے لیے اللہ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ کسوٹی ہے، میں اس پر اپنی زندگی کو تولوں گا۔ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے گھر والے، میرا معاملہ، میری معیشت، معاشرت، وہ اللہ اس کے رسول طے کریں گے۔ یہ ایمان والا ہے۔ صحابہ نے اسی طرح کیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کا نوجوان، امیر ترین خاندان کا بیٹا، ایک ایک دن میں 2 3 بار لباس بدلنے والا، خوشبو ایسی کہ جس گلی سے گزرتے وہ معطر رہتی۔ اسلام قبول کیا، باپ نے، ماموں نے مل کر ظلم کیا۔ میرے بھائیوں، یہ بوریاں ہوتی ہیں نا پٹسن کی، ان بوریوں کے اندر بند کر کے دھونی دیتے تھے، دھواں دیتے تھے کہ سانس بند ہو۔ ٹارچر، مارا، بیڑیوں میں ڈالا، لیکن انہوں نے اسلام پر سودے بازی نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں دیکھا، جب شروع کے ایام تھے، ابھی بدر اور دیگر مار کے نہیں ہوئے تھے، مال غنیمت نہیں آیا تھا، کہ اتنا ناز و نام کے اندر پلا ہوا نوجوان مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر ایک ٹاٹ ہوتا ہے نا، اس کا ٹکڑا کانٹوں کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے دھاگوں کے ساتھ اپنا سطر چھپانے کے لیے باندھا ہوا ہے، اور اوپر کا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے صحابہ سے فرمایا یہ کمال لوگ ہیں، اور اللہ کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا یا اللہ یہ کیسے تیرے بندے ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہم سے تو اللہ نے قربانی مانگی نہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو فجر نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم تو ایک حرام سے بچ نہیں سکتے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ ایک دفعہ بچ کے تو دیکھیں، ایک حرام آپ کے سامنے 2 چوائسز آ گئیں، یہاں سود ہے، یہاں صبر ہے، یہاں حرام ہے، یہاں پر حلال ہے، یہاں پوری برادری، خاندان، معاشرہ ہے، یہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہے، بتاؤ کس چیز کو اختیار کرتے ہو؟ جب ہمارا رویہ اللہ والا ہوگا تو پھر اللہ کے فضل سے ہم وہ اختیار کریں گے جو رب چاہتا ہے، جو رب چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ میرے بھائیوں نظام تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کی دعوت کے لیے وقف کی۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا، تو ابو جہل نے جتنے غلام تھے، ابھی قریشیوں پر یا اپنے رشتہ داروں پر وہ ہاتھ نہیں ڈال رہا، جتنے غلام تھے ان کو باندھ کر ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا ان کا، ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ اور وہ باتیں کہ یہ کھڑے ہیں بھائی اب عرب کسرا کے اور شام کے محلوں کے مالک، جو آج ہم سے مار کھا رہے ہیں، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو، یہ آئے شام اور قیصر روم اور ان کے محلات کے مالک۔ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا تھا نا۔ تو میرے بھائیوں، وہ تو سچ ہونے والا تھا، لیکن شیطان دماغوں میں داخل نہیں ہونے دے رہا تھا یہ بات۔
لیکن جن کو سمجھ آ گئی انہوں نے قربانیاں بھی دیں. اور میرے بھائیوں پھر وہی لوگ حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن الولید جو کہ دشمن بن کے لڑے، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب دمشق فتح ہوا ہے، میرے بھائیوں یہ لوگ حیران تھے کہ واقعتاً آج اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ دن دکھا دیا کہ آج قیصر روم کا ہیڈ کوارٹر اللہ نے ان مسلمانوں کو دے دیا جن کے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں، جن کے پاس تو لباس بھی پورا نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنی جنگوں کو ایمان کی بنیاد پر لڑا تھا. وہ اللہ کی مدد کے ساتھ اترتے تھے، وہ اللہ پر توکل کر کے نکلتے تھے، وہ رب کے دین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے. ان کے دل میں نفاق کی رتی نہیں ہوتی تھی. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین انہیں فتوحات دیتا تھا، اس بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کے لیے غلبے ان کو عطا کرتا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں سب سے بڑا عمل جو ان کے اندر موجود تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے کلمے کا مطلب سمجھ لیا تھا. ہم نے کلمے کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ ہمارے عام معاشرے کے اندر کسی کو کہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے پڑھتے ہیں. ریڈی والا بھی پڑھے گا میرے بھائیوں، ایم این اے ایم پی اے بھی پڑھے گا، وزیر مشیر بھی پڑھے گا، فوجی جرنیل بھی پڑھے گا، چھوٹا بڑا ماسٹر ڈاکٹر ہر ایک کلمہ تو پڑھے گا. مسلمان تو ہے، لیکن کلمے کے تقاضے جو اللہ اس کے رسول نے بتائے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے یا لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. کلمہ طیبہ کا کیا تقاضا ہے؟ کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. پڑھ لیا ہم نے. اچھا، لا ایک تلوار ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں، یعنی پہلے اللہ نے نفی کروائی ہے تمام معبودان باطلہ کی. لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا مگر اللہ. اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں مگر اللہ، کوئی بچے بچیاں دینے والا نہیں مگر اللہ، کوئی فتح و شکست کا مالک نہیں مگر اللہ، کوئی شفا دینے والا نہیں مگر اللہ. یہ ہے کلمے کا مطلب. جب یہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا پھر آپ کے سامنے ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے، آپ کہیں گے میرا تو اللہ ہے، میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میں تو نہیں اللہ کی نافرمانی کروں گا. اور میرے بھائیوں یہ وہ کلمہ ہے جس پر سارے نبیوں کی دعوت کھڑی تھی. اچھا، قریش والوں نے اس کلمے کی نفی کیوں کی؟ دیکھو اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن وہ انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، لات منات عزا، ان کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم محمد کی بات مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سارے استھان یہاں سے توڑنے پڑیں گے، ختم کرنے پڑیں گے. ہمیں بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے 360 بت ان کا انکار کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے. اسی بنیاد پر مارکا ہوا. اور ایک اور بات یاد رکھ لیں، جتنے قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جن کو مشرکین مکہ کے نام سے آج ہم جانتے ہیں، جن میں سے 70 سردار بدر کے موقع کے اوپر قتل ہوئے، میرے بھائیوں وہ سارے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ کی قسم دعوے دار تھے. کیا دعویٰ کرتے تھے؟ ہم ابراہیمی ہیں. وہ کہتے تھے اصل دین پر ہم ہیں، یہ ہمارا لڑکا، یہ نوجوان محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمارے دین کے منکر ہیں، یہ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی. کہتے اصل تو ہم ہیں. اللہ نے ان پر اپنے آخری نبی کو سچا ابراہیمی دین دے کر بھیجا. سچا ابراہیمی دین کیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہی تھی نا بیس. اچھا، جب لوگوں کو اللہ کے نبی نے پختہ کر دیا نا، اس کے بعد پھر
دوسرا حصہ اس کا آ گیا محمد الرسول اللہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مراد ہے اللہ کے رسول ہونے سے؟ ہمارے ہاں اس کی مراد لوگ یہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، مرضی اپنی کریں گے. محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، بات اپنی خواہش کی مانیں گے. محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، بات ہم اللہ کے نبی کی نہیں مانیں گے. محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اپنی خواہش، اپنے امام، اپنے پیر، اپنی برادری، اپنے سردار، اپنے معاشرے کی غالب اکثریت کی رائے کو مانیں گے. حالانکہ جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہمارے لیڈر کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بتائیں گے، شادی غمی وہ بتائیں گے، حلال حرام وہ بتائیں گے، جائز ناجائز اللہ کے نبی بتائیں گے. یہ سب کچھ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ ہمیں بتائیں گے تو میرے محترم بھائیوں، کلمے کے دوسرے حصے کی سمجھ ہمیں آ جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگوں کی بات بھی ہو، اس کی اہمیت کوئی نہیں. اب دیکھ لیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا جب ذکر آیا نا تو قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی. دوسرے مقام پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. شادی کا طریقہ کون سا؟ اللہ کے نبی والا. مرنے کے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. غسل کا طریقہ، سونے کے طریقے، لڑائی کے طریقے، کاروبار کے طریقے، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے. جو ان کی تعلیمات کی مخالفت کرے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا جو حصہ ہے وہ عملاً اس کا منکر ہے. اس نے عشق کا، محبت کا دعویٰ کیا، لیکن کون سی محبت؟ جس میں عمل شامل نہیں. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، وہ کہتا ہے میں عاشقوں پر نماز نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت نماز سے ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے پر ہے بے نماز. آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اپنے رب کی عزت اور اس کی توحید کا خیال ہے. وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا لیکن رب کی بات کو اہمیت نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے دکھائی، فوتگی کے اوپر جنازہ پڑھ کے دکھایا، کاروبار کر کے دکھایا، تجارت، کفار کے ساتھ جنگیں جہاد کیا، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے. سب کچھ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھ لو، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیٹے لائٹس آن کر لو. محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا جی، آج کل سارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ ذرا آپ سمجھ والے، عقل والے لوگ موجود ہیں، یہ توجہ کریں. آج کا سب سے بڑا جھگڑا کیا ہے؟ رول ماڈل کا. نمونہ. ہاں جی، تمہارا کون رول ماڈل ہے؟ کہتا ہے کرکٹر. آپ کا کون ہے؟ کہتا ہے ایکٹر. کہ جی میرے رول ماڈل سیاستدان ہے، میرا رول ماڈل یہ مولوی ہے، یہ پیر صاحب ہیں. کوئی بھی ان میں سے ہمارے لیے رول ماڈل اللہ نے مقرر نہیں کیا. اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل کس کو بنایا؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل مقرر کیا. اپنے گھر میں اپنے بچے کے دماغ میں تو صرف ایک شخصیت کے بارے میں ڈال. ہر شخصیت کبھی اچھی ہوگی، کل کو وہ بگڑ سکتی ہے، اس کو نمونہ نہیں تم بنا سکتے. ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا کیا بننا ہے؟ مرنے تک کی ہے نا. جب تک ایمان پر موت نہیں آتی کسی کو کیا پتا کیا بننا ہے. کتنے کتنے لوگ دنیا میں آئے لیکن موت کے وقت وہ کفر میں تھے، نافرمانی میں تھے. تو اپنے بچوں کو شروع سے رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے، اللہ کے نبی تیرے لیے رول ماڈل ہے. آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا نظام، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی، آپ کا جینا مرنا، آپ کا خلق، سارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے. یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے. وہ بچہ مانے گا، وہ بچہ سمجھے گا، وہ بچہ رول ماڈل بنائے گا. جب وہ بچہ رول ماڈل بنائے گا، یاد رکھ لو، جس نے محمد رسول اللہ کلمے کا حصہ سمجھنا ہے نا، اور اس نے اپنے آخری نبی کو رول ماڈل بنا دیا، وہ نہ دنیا میں ناکام ہوگا نہ آخرت میں. پکا 100% کامیاب، گارنٹیڈ. کیونکہ اللہ کے نبی کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کے نبی کی راستے پر چلنے والا امام وکی بن جراح تھے، امام احمد کے استاد رحمہ اللہ. وہ نا اکثر ان کے شاگردوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی، بہت بڑے محدث. وہ میرے بھائیوں اپنی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، لوگو یاد رکھ لو، سنت نبوی، اللہ کے نبی کی بات، آپ کی سنت وہ کشتی نوح کی طرح ہے. آپ کو پتا کشتی نوح میں جو بیٹھا تھا وہ بچا تھا، جو نہیں بیٹھا تھا وہ رگڑا گیا. فرمایا سنت کی مراد مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سنت پر عمل کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا. تیری بات، میری بات، فلاں کی بات، معاشرہ نہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جناب کلمے کا یہ دوسرا مطلب آ گیا. جب ان دو مطالب پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین آپ کے لیے، ہمارے لیے ان تقاضوں کو پورا کر دے گا. اور یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، جن چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں نا، گانے، فلمیں، بے حیائی، غیبت، چغلی، حرام کھانا، زنا، بدکاری، جب آپ ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انہی پر موت آ جاتی ہے. اور اگر آپ محبت رکھیں گے نماز کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، سچ بولنے کے ساتھ، حلال کمانے کے ساتھ، تو پھر اللہ آپ کو خیر پر موت دے گا. انجام ایسا ہوگا. تو اس لیے آپ ان باتوں سے محبت رکھیں جو خیر والی ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت خیر پر موت عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی قسم. یہ نچوڑ ہے، نچوڑ، کہ جب تک ہماری موت ایمان پر نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ نہیں بننے والا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. تو میرے بھائیوں یہ کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں، توحید کے تقاضے ہیں، اور صحابہ نے ان تقاضوں کو پورا کیا. دیکھیں جب یہ کسرا تھا نا، اس کا نام تھا یزدگرد، آتش پرست، ایران کا بادشاہ جو اس وقت کی دوسری سپر پاور تھی. اس کے پاس جو صحابی گئے ان کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. اچھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری سپر طاقت کے پاس، جس طرح آج پچھلے ماضی قریب میں روس اور امریکہ تھے، اور آج امریکہ اکیلا ہی ہے بنا ہوا. تو بات یہ ہے کہ وہ گئے اس کے دربار میں، اور عبداللہ بن رواحہ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، سادہ سا بندہ. جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک، کیونکہ آپ نے تبلیغ کی، دعوت کی تھی نا ساری دنیا کے حکمرانوں کو، آپ نے جب آپ کا خط اس کے سامنے پیش کیا، اس نے پڑھا اور تکبر کرتے ہوئے اس خط کو پھاڑ ڈالا تھا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو گرفتار کروا دیا. جب ان کو پکڑا نا تو آگے سے وہ تکبر کے ساتھ پتہ کیا کہتا ہے اے عرب کے بدوؤ،
تم ہمارے نوکر اور غلاموں کے غلام ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لگتا ہے تمہیں کچھ مال چاہیے، اپنے بندوں کی لسٹ دو، ہم آپ کو پر ہیڈ اتنا راشن دیں گے، اتنا یہ دیں گے، اتنا یہ دیں گے، یعنی اس نے ساری باتیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کیا بات کی؟ فرمایا ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے جھکائیں، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے نکال کر رب کے سامنے جھکائیں، یہ ہمارا منشور ہے، اس لیے میں آیا ہوں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ میری زندگی، کہا ہم تمہیں اس تیل کے اندر ڈال دیں گے اور تمہیں پکوڑا بنا دیں گے، تل دیں گے، کہا یہ ایک زندگی نہیں، میری کروڑ زندگیاں بھی ہوں، میں اپنے رب پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے وہ ایمان جو صحابہ کے دلوں کے اندر جاگزیں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، ہم سب پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے کچھ امانتیں ہمیں دی ہیں۔ ان امانتوں میں سب سے بڑی امانت اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، اور اس کے بعد جو بڑی امانتیں ہیں ان میں ایک اہم امانت ہماری اولاد ہے۔ اولاد ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی، اور ہم پر یہ ذمہ اللہ نے ڈالا ہے کہ ہم ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اولاد کو صرف اور صرف پیسہ کمانے والی مشین بنانا ہے اور اس کی کوئی دین اور اسلام پر تربیت نہیں کرنی، تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ وہ ایسی اولاد تربیت کر کے کھڑی کر رہا ہے جو کل جنازے میں اس کے لیے دعائیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ کم از کم ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صدقہ جاریہ وہ تب بنے گی جب وہ نیک اعمال کرے گی، ان کو اچھا پڑھائیں، اچھا لکھائیں، سب کچھ کریں، لیکن ان کی بنیاد بہت مضبوط بنائیں، اللہ پر توکل بہت مضبوط۔ کلمہ طیبہ کا جو میں نے مطلب سمجھایا، یہ ان کے دماغوں کے اندر راسخ کر دیں، وہ دنیا کے کسی علاقے میں بھی جائے، وہاں پر جا کر وہ کفر اور شرک اور خرافات اور فتنوں کا شکار نہ ہو، نماز کے لیے کھڑا ہو، ڈٹا ہو، اور اپنے لیے نمونہ اللہ کے نبی کو بنائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر جو معاملہ پیش آیا، اور وہ لوگ جو بچوں کو تعلیم دینے پر مقرر ہیں، جب وہی بدبختی کی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور وہ شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی کی بنیاد پر نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد کینہ ہے، کمائی میں برکت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں نے بنیادی طور پر اللہ کی بغاوت کر رکھی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیلتی ہے، جب کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی کی جاتی ہے،
تو اللہ رب العالمین ان پر ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے جن کا ذکر ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوتا. عذاب کی شکلیں آئی ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے؟ جائیں جا کر لمس کو دیکھیں، کنیڈ کالج کو دیکھیں، دیگر کراچی کی اور اسلام آباد کے بڑے بڑے اداروں کو دیکھیں، ان ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میرے بھائیوں باہر کے ملکوں کے میگزینز کے اندر سٹوریاں شائع ہوتی ہیں کہ آپ کے دارالامان، آپ کے یتیم خانے جہاں پر بیچاری یتیم بچیاں اور دارالامانوں کے اندر بچیاں، ان کو یہ اشرافیہ کو سپلائی کیا جاتا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اور ہمارا ضلع منڈی بہاؤالدین چھوٹا سا ضلع ہے. پچھلے دنوں یہ ویڈیوز چڑھی ہوئی تھی، فلاں کالج، یہ کالج، وہ کالج، کیا ہے جی یہاں پر میوزیکل کانسرٹ ہوگا. عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، مسلمانوں کی بچیاں میوزیکل کانسرٹ پر آنے والے کنجر اور لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر ناچیں گے. تف ہے اللہ کی قسم. یہ تعلیم ہم دلوائیں گے اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو، کہ وہ جا کر ناچ گانا کریں؟ ابھی وہ ایف اے اور ایف ایس سی کر رہی ہیں. اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، پیرنٹس. کیا ہم نے جا کر اس پرنسپل کا گریبان پکڑا کہ بدبخت انسان یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہی دیکھ لے تو، اگر تو قرآن حدیث کو نہیں دیکھتا؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تو یہاں پر یہ کنجر خانے کے پروگرام مقرر کرے؟ اسی بنیاد پر پھر آگے زنا کے راستے کھلتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ ان اداروں میں جائیں میرے بھائیوں، جہاں پر آپ اللہ کی نافرمانی دیکھیں، اگر آپ جا کر اس ادارے کے ذمہ داران کے ساتھ ٹکر نہیں لیتے تو آپ بھی مجرم ہیں. انہیں پکڑیں، بٹھائیں، انہیں کہ خبردار، آج کے بعد اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم نے آپ کے ادارے میں دیکھی تو ہم آپ کے خلاف ہر قانونی قدم اٹھائیں گے. کوئی بولتا ہی نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں. تو بات یہ ہے، یہ فتنہ ہر جگہ پر موجود ہے، مختلف ناموں اور شکلوں کے ساتھ. یہ فتنہ ہر جگہ موجود ہے، مختلف ناموں اور شکلوں کے ساتھ. اور آپ کا شاید ہی کوئی ہاسٹل، کوئی ادارہ میرے بھائیوں اس سے محفوظ ہو. تو اس میں آپ سب کی، ہماری اپنے اپنے لیول تک ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے میں کھڑے ہوں، ڈٹیں. اپنے بچوں کے ادارے، چاہے وہ سکول ہے، چاہے کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہونی چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیرنٹس قطعی طور پر غیر شرعی بے حیائی والی سرگرمیاں برداشت نہیں کریں گے. دوسری بات، آج کل بہت سارے سوال آتے ہیں، جی مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کشادگی، رزق کی کمی ہے. میرے بھائیوں پہلی بات، حرام کھانا چھوڑ دیں، اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. حرام مال بے برکتی کا باعث بنتا ہے. دوسری، جن لوگوں کو محنت کے باوجود، حلال کمانے کے باوجود آزمائش کا شکار ہیں، تو میرے بھائیوں وہ 2 دعائیں سیکھ لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو ابھی یاد نہ ہو سکیں مجھے میسج کیجیے گا، میں واٹس ایپ کر دوں گا. یہ وہ مجرب اور مستند دعائیں ہیں جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائیں. پہلی دعا فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، نقصان ہو جائے، دیکھیں آج کل نقصان ہوتا ہے، تو تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے، یہ میں بھیج دوں گا آپ کو، پڑھ لیجئے گا. ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما. دیکھیں جب مشکل آئی، صبر کیا تو اجر ملے گا. وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور یا اللہ اس کا اچھا نعم البدل مجھے عطا کرنا. ایک یہ دعا ہے. ایک دفعہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے کہ کچھ مہمان آ گئے. آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھروں میں جا کر ازواج مطہرات سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے ہے. تو وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے سارے گھروں میں دروازہ کھٹکھٹایا. ہماری ماؤں نے کہا جی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا، یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، فإنہ لا یملکھا الا انت، پس کیونکہ تیرے علاوہ فضل کا اور رحمت کا کوئی مالک نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے نا رزق ملنا۔ فرمایا یا اللہ، یہ پڑھیں جی دعا ایک دفعہ سارے پڑھ لیں، برکت ہو جائے گی۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے علاوہ تیرے فضل اور رحمت کا کوئی مالک نہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی نے جب یہ دعا پڑھی نا تو چند لمحوں کے بعد ایک صحابی آئے، ہدیے کے طور پر ایک پورا بکری بھنی ہوئی گرلڈ وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے ان مہمانوں کو بھی کھلایا، صحابہ کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر فرمایا یہ ہے وہ اللہ کا فضل جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ ہماری دعائیں 2 نمبر، دل سے نہیں کرتے ہم، اور پھر گناہ والا دل، بے نماز دل، سود خور دل، نافرمانی والا دل، والدین کا نافرمان دل، جب ایسا بندہ دعا کرے گا دعا تو نہیں قبول ہوتی۔ رشتے توڑے ہوئے ہیں، قطع تعلقیاں کی ہوئی ہیں، دعا تو نہیں قبول ہوگی۔ جب آپ مخلص ہو کر دعا کریں گے فی الفور نتیجہ میرا رب دیتا ہے، بالکل دیتا ہے۔ یہ دونوں دعائیں جی سارے یاد کر لیں، آج کل کم از کم 1-2 بار 4 بار روزانہ پڑھا کریں اور اپنی اصلاح ہم سب کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔